سخت، جہاں اور بڑی بڑی خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، ایک خرابی ان کے اندر یہ بھی پائی جاتی تھی، اکالون للسخط، اکل یاکلو سے اکالون، فعال کے وزن کے اوپر مبالغہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اکالون، خوب کھانے والے، للسخط، سخط کہتے ہیں حرام کو، حرام کمائی کو، حرام مال کو، حرام مال کو جو ہے نا خوب کھانے والے تھے۔ اکالون للسخط، حرام کی کمائی کمانے والے، حرام کمانے والے، حرام کھانے والے، حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر بھرنے والے، حلال نہیں کھاتے تھے، حلال ان کو پچتا ہی نہیں تھا۔ اکالون للسخط، غیر اللہ کے نام کی نظریں اور نیازیں کھانے والے، وہ بھی تو اللہ نے حرام کی ہے نا جی۔ جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا بڑے شوق کے ساتھ جو ہے نا وہ کھاتے تھے۔ جیسے آج کل کے بعض ملا اپنی روٹی کے چکر کے اندر غیر اللہ کے نام کی نظریں بھی کھاتے ہیں، نیازیں بھی کھاتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں جی، بدعات کے کھانے بھی کھاتے ہیں جی، کل تیجا، 10واں، 40واں، برسیاں، جمعراتیں، شبراتیں، سب کچھ کھائے جاتے ہیں۔ اپنی عوام کو سیدھا مسئلہ نہیں بتلاتے کہ یہ بدعات ہیں۔ اسی طرح قبروں کے اوپر جو لے کے جاتے ہیں کھانے اور چڑھاوے، مولوی بھی کھاتے ہیں، عوام بھی کھاتے ہیں۔ ظلم یہ کہ پھر اس کو تبرک کا نام دیتے ہیں، یہ تبرک شریف ہے جی۔ تبرک کس کو کہتے ہیں؟ بابرکت چیز کو، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو تبرک کا نام دیا جا رہا ہے۔ ظلم دیکھیں نا آپ، ظلم کتنا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو تبرک یعنی بابرکت کھانے کا نام دیا جا رہا ہے۔ شیطان نے کیسی جو نا کھوپڑی الٹی کر دی ہے ہماری، الٹا جو ہے نا ہمیں مسئلہ جو ہے نا وہ پڑھا دیا۔ اللہ ایک چیز کو حرام کر رہے ہیں، یہ اس کو تبرک سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یاد رکھیے، خانقاہوں کے اوپر، قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، مقبروں کے اوپر، بزرگوں کے آستانوں کے اوپر جو چڑھاوے اور نظریں اور نیازیں لے کے جاتے ہو تم، اس غرض سے کہ صاحب قبر ہمارے اس عمل سے خوش ہو رہا ہے، صاحب قبر ہمارے اس عمل سے واقف ہے، ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، پہچان رہا ہے، اور ہمارے اس عمل سے خوش ہو کے ہمیں جو ہے نا وہ برکتوں سے نوازے گا۔ جو انسان اس غرض سے اور اس وجہ سے وہاں پہ کھانے لے کے جا کر تقسیم کرتا ہے اور غیر اللہ کے بارے میں اس کا یہ نظریہ ہے کہ وہ ہمارے حال سے واقف ہے اور ہمیں جو ہے نا نفع اور نقصان دینے کے اوپر قادر ہے، یہ صفت تھی اللہ رب العزت کی، گویا کہ اس نے اس صاحب قبر کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ پھر نظر اور نیاز خالصتاً یہ اللہ کا حق تھا، اس نے اللہ کا حق دے دیا کس کو؟ صاحب قبر کو۔ جس طرح عبادت اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے، شکر اس کا حق ہے، اسی طرح نظر اور نیاز بھی صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور آستانوں کے اوپر لے کے جا کے جو ہے نا ان بزرگوں کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہو،